السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ مریم نواز خطرات کے باوجود باہر نکلی ہیں، آزاد کشمیر کے انتخابات کی مہم شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بلاول بھٹو زرداری باز نہیں آ رہے۔ یہ سارے معاملات اور آخر میں ہوگی بات ان مہربانوں کی جو اپنے آرا سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، تو ڈائریکٹ آتے ہیں مریم نواز صاحبہ۔ مریم نواز صاحبہ کافی عرصے کے بعد میدان میں نکلی ہیں، اور میدان ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کا، اور پھر لب و لہجہ ہے مریم نواز کا، لیکن وہ والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو وہ باتیں کر رہے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ سود سمیت واپس کر سکتی تھیں، انہوں نے وہ بات نہیں کی۔ وہ چاہتی تو وہ جو ان کا نیریٹو بیانیہ بنا ہوا ہے سلیکٹڈ اور سلیکٹر والا، سلیکٹڈ کا لفظ تو بلاول بھٹو نے استعمال کیا، لیکن الیکشن چوری کرنے والا 2018 RTS کے بٹھانا اور پھر وہ کچھ کرداروں کا نام تو وہ لے سکتی تھیں، وہ بھی نہیں انہوں نے، ظاہر ہے شاید آزاد کشمیر کی وجہ سے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن میں اس طرح کی بات کرنے سے ظاہر ہے پھر کچھ ہماری حساسیت ہوتی ہے، نزاکتیں ہوتی ہیں، موقع محل ہوتا ہے، تو شاید اس وجہ سے۔ لیکن بہرحال آج انہوں نے انٹری دی ہے آزاد کشمیر میں۔ وہ پہلے رکی تھیں 76 کلاس، وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے باضابطہ آغاز کیا الیکشن مہم کا مظفر آباد میں، اور مظفر آباد میں انہوں نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا۔ گو کہ جلسے کا جو کراؤڈ تھا وہ مریم نواز صاحبہ جب نکلا کرتی ہیں تو ایک جو ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ مریم نواز جب نکلے تو پھر ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، جو جلسے ہوتے ہیں، اور جس طرح کا کراؤڈ ہوتا ہے اس طرح کا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال کیونکہ یہ الیکشن ہے، کیمپین، الیکشن کیمپین ہے، اور الیکشن کیمپین میں ہر حلقے کا الگ جلسہ ہوگا، کیونکہ 12-13 دن مریم نواز صاحبہ نے ادھر ہونا ہے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل ابھی دوسرے مرحلے میں ہیں، اس کے بعد وہ تیسرے مرحلے میں بھی آئیں گے۔ تو یہ ہر حلقہ، یعنی جو وہاں کی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس حلقے کے جلسے ہوتے، تو حلقے کے جلسے ویسے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑے جلسے نہیں ہوتے، لیکن ایک نفسیاتی طور پر ایک بات بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر مریم نواز کا جلسہ ہے، بلاول بھٹو کا جلسہ ہے، یا پھر کل کو عمران خان نے تو چیدہ جلسے کرنے، تو وہ ڈیفینیٹلی بڑے جلسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کے جو وہاں پر وزیر کارندے کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، ان کے جو وزیر علی امین گنڈاپور وغیرہ کی جو ویڈیوز چل رہی ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی ہیں، تو وہ تھدیاں نوٹوں کی بھی لوگوں کو پکڑا رہے ہیں، تو ممکن ہے خان صاحب کا جلسہ بڑا ہو، تو وہاں پر شاید قیمے والے نان نہیں چل رہے، وہاں پر ہزاروں کی تھدیاں چل رہی ہیں، 5-5 ہزاروں والی ممکن ہے، کیونکہ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج جب آزاد کشمیر میں داخل ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جی خطرات موجود ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے، انہوں نے 76 کلاس میں جو بات کی، آغاز یہیں سے کیا کہ آپ نے وہ ویڈیو تو سنی ہوگی جو میاں نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اپنے ٹویٹر پر شیئر کی تھی، رکھی تھی، جس میں کہا گیا تھا، نام لیے گئے تھے کہ کچھ ایک ادارے کے لوگوں کے، افسران کے، کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں سمیش کرنے کی، سمیش کرنا، کچل دینا۔ تو وہ دھمکیوں کے باوجود مجھے میاں نواز شریف صاحب نے کہا فون کر کے کہ جی میں بطور والد تو مجھے فکر ہے آپ کی جان کی اور مجھے تشویش ہے، لیکن آپ جائیں، آپ کشمیر جا رہی ہیں، کشمیر کے لوگوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے اشارہ دے دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ جو خطرہ تھا، جو دھمکیاں تھیں، اس کے باوجود بھی میں نکلی، اس سے زیادہ انہوں نے وہاں بات نہیں کی۔ اور میرا فوکس زیادہ یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ عمران خان کو تو ظاہر ہے جس طرح انہوں نے باتیں کی ہیں، ورلڈ کپ، امریکہ، کشمیر جھولی میں، انڈیا کی جھولی میں پھینک کر آ گئے۔ جب عمران خان صاحب، بڑا وہ دلچسپ صورتحال تھی، وہ جب ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر ایک ملاقات میں صحافیوں کو بھی بتایا گیا تھا کہ جی ٹرمپ نے وہاں دیکھ کر جو ہے عمران خان کو دیکھ کر وہ تو ایسے لگا کہ جیسے عمران خان کا دیوانہ ہو گیا۔ تو دیوانے تو ہوا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب دیوانے بن جائیں تو پھر دیوانے سفارتکاری میں آپ کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، اور جب سامنے انڈیا جیسا ملک ہو جو کشمیر ہڑپ کرنے، اور سامنے مودی جیسا لیڈر ہو جو کشمیر ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھا ہو، تو وہ بہرحال بریفنگ میں ایک بات آئی تھی کہ جناب اس کو تو ورلڈ لیڈر کے طور پہ لیا گیا خان صاحب کو، لیکن وہ جب ورلڈ لیڈر کا دورہ جب واپس ہوا تو اس کے جو امریکہ سے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس آئے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا استقبال کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کا، تو وہاں پر کہا یہ گیا کہ جی ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں۔ ہم نے بھی سوچا کہ یار ورلڈ کپ جیتنا اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو کرکٹر جاتا تھا، اب اگر وزیر اعظم گئے عمران خان صاحب پاکستان کے،
تو یقیناً وہ کشمیر تو لکھوا کر لائے ہوں گے کہ جی کشمیر کی آزادی ہو گئی، جی یہ لے لیں کشمیر، اور جا کر کشمیریوں سے پوچھ لیں کہ جی آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے آزاد رہنا ہے، یعنی مقبوضہ کشمیریوں سے۔ دماغ تو یہی کام کر رہا تھا، کیونکہ کہا یہی گیا کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں انڈیا کے ساتھ، مجھے بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ والا تانا مریم نواز صاحبہ نے دیا، پھر 2 منٹ کی خاموشی والی کہ جی ہر جمعے کو 2 منٹ خاموش ہوا کریں گے، تو وہ 2 منٹ والی خاموشی لمبی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کشمیریوں کو خبردار بھی کیا کہ بھائی آپ دیکھ لیں پاکستان کا حشر، پاکستان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے 2018 کے انتخابات کے بعد، جو بربادی پاکستان میں پھیلائی ہے حکومت نے وہ آپ کی طرف بھی آ رہی ہے، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون زندگی میں ہو، قبر میں سکون، قبر والا سکون جو عمران خان صاحب پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، وہ قبر والے سکون کا آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے، یا اس آسرے پہ آپ نہ رہیں، تو پھر آپ کم از کم پی ٹی آئی کو تو یہاں سے فارغ کریں نا، سلیکٹڈ جو ہے۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی یہ بھی خبردار کیا کہ بھائی کشمیر جو ہے نا، کشمیری مسلم لیگ نون اب وہ نہیں رہی، آپ نے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود 2 لوگوں کو توڑا، اب اگر آپ نے الیکشن چھیننے کی کوشش کی تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، یہ والی مسلم لیگ مسلم لیگ نون وہ والی مسلم لیگ نون نہیں ہے۔ اب میرا خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل عمران خان پر جتنے حملے کر رہے ہیں اتنے ہی، بلکہ 1-2 زیادہ مسلم لیگ نون پر کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا، آج بھی وہ کشمیر میں تھے حویلی میں، وہاں پر انہوں نے خطاب کیا، ان کا جلسہ بھی ٹھیک ٹھاک جلسہ تھا، وہاں پر انہوں نے مودی کا ذکر بھی کیا، مودی شادی پر، وہ شادی ظاہر مریم نواز صاحبہ کی صاحبزادی کی شادی تھی جس پر مودی آئے تھے، تو وہ شادی کا ذکر بھی انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب کا مودی کی حق میں دعاؤں کا ذکر بھی کیا، لیکن مسلم لیگ نون کو انہوں نے دوبارہ وہ جو مفاہمت، وہ جو خاموشی، وہ جو چپ، وہ جو کمی میں آج ڈھونڈ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں کہ وہ نہیں، مجھے اس طرح کی مریم نواز صاحبہ نظر نہیں آئی، اس میں میرے خیال میں ایک جواز میرے پاس، اس میں میں کچھ اور جواز ڈھونڈنے کی نہیں وہ کر رہا۔ اس میں ایک جواز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر، آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے ہمارا، وہاں کھڑے ہو کر ہم اگر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح کی تنقید کریں گے تو اس کا کچھ امپیکٹ اور جاتا ہے، تو شاید اس وجہ سے مریم نواز صاحبہ نے ٹوٹل فوکس بالکل اسی طرح عمران خان پر رکھا ہے جیسے بلاول بھٹو نے رکھا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی خود کہیں ادھر ادھر کی باقی بات نہیں کر رہے، عمران خان صاحب پر فوکس ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مسلم لیگ نون سہولت کاری کر رہی ہے، ان کو 5 سال دلوایا ہے عمران خان کو مسلم لیگ نون نے، ورنہ ہم تو یوں بھیج چکے تھے ان کو، جب ہم نے حفیظ شیخ کو ہروایا تھا تو ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو شکست دے سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون ہٹ گئی اور مسلم لیگ نون نے اختلافات پیدا کیے، پی ڈی پی وہ جو ان کا جو باتوں کا اصل مطلب ہوتا ہے، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میرا، اور پھر آج انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک جماعت جو شیر، تو شیر بلی بنی ہوئی ہے، شیر بنے، شیر بن کر عوام میں کھڑے ہوں، تو اب یہ شیر بن کر عوام میں کھڑے ہوں، بھاگ نہ جائے، ظاہر یہ تانے تھے۔ اب اس طرح کے حساس تانے، اور مریم نواز صاحبہ اس طرح کی باتوں میں بہت زیادہ حساس ہے، تو جو کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے، وہ جو میں نے اپنے پہلی والی ویلاگز میں ذکر کیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل اس کا جواب بھی دیا اور تگڑا جواب دیا، اور مجھے توقع تھی کہ آج مریم نواز صاحبہ بھی اس کا جواب دیں گی، پہلے میرا خیال تھا کہ نہیں دیں گی، پھر جب میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، رانا ثناءاللہ صاحب کی باتیں سنی، اور پھر مسلم لیگ نون کے جو ٹویٹر پر چل رہے ہیں وہ جواب آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے، تو وہ جب میں نے سنے، دیکھے، تو اس کے بعد میرا خیال تھا کہ بلاول صاحب کو تھوڑا سا وہ جواب دیں گی، کوئی شاید بہت زیادہ نہ بھی دے تو ہلکا پھلکا، لیکن انہوں نے نہیں دیا جواب۔ اب اس کے پیچھے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تناؤ، اپوزیشن والا تناؤ جو تھا وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہیں، یا وہ نہیں چاہ رہی ہیں کہ جواب دیں تاکہ ادھر سے دوبارہ کوئی جواب آئے، پھر ادھر سے بات ہے وہی تناؤ والی بات، یا پھر وہ سمجھ رہی ہیں کہ جی نہیں اب میں کیا جواب دوں، بس ٹھیک ہے، ایک کہہ ہی رہا ہے تو بلاول کو خیر ہے، بلاول کو معاف ہے جی، بلاول کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، تو ان کو میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیتی ہے، اس طرح کی چیز ممکن ہے۔ تو اب اس کا پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کیا ہے، پیچھے کیونکہ مسلم لیگ نون اب دوبارہ جو جس طرح اپوزیشن الگ الگ ہو گئی ہے، تو مسلم لیگ نون کے متعلق مختلف قسم کی باتیں، مختلف افواہیں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو گئی، یہ ہو گیا، اس لیے خاموش ہیں، تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو پھر جواب بھی تگڑا دیا جاتا ہے، لیکن یہاں جواب نہیں آ رہا، تو کہیں نہ کہیں دوبارہ مسلم لیگ نون شاید چاہتی ہے کہ پھر الیکشن، کشمیر کے الیکشن کے بعد اپوزیشن کو دوبارہ ساتھ بٹھایا جائے، کوئی ایسی چیز ہو جس وجہ سے خاموش ہو، کوئی ریزن اس طرح کی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ جواب نہیں دیا،
جس کے آپس کی بات ہے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جب آپ اپوزیشن اپنی مخالف پر حملہ کریں گے تو مخالف کی طرف سے جواب نہ آئے تو مخالف کی کمزوری سمجھا جائے گا، اور ابھی ادھر سے جواب نہیں آیا تو پھر کچھ لوگ اس کو کمزوری سمجھ رہے ہیں، میں اس کو مصلحت سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یا مریم نواز کسی مصلحت کا شکار ہے، یا پھر بلاول بھٹو زرداری کے لیے اپنے وہ جو دوسری تیسرے درجے کی لیڈرشپ ہے ان کو کہیں گے کہ جی آپ ان کو جواب دیتے رہے، تو اس طرح ہو تو ممکن ہے یہ ہو۔ لیکن بہرحال بلاول باز نہیں آ رہے، مریم چپ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی اور بلاول کے متعلق بھی۔ ممکن ہے کل کے جلسے میں وہ کچھ ان کو پھر یاد آ جائے، ممکن ہے آج بھول گئی ہوں، نوٹس نہ لیے ہوں، یاد نہ رہا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 تقریریں کی دونوں میں یاد نہیں رہا ہوگا۔ اب جی عمران خان صاحب ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، وہ مسلسل قوم کو کبھی امید دلاتے ہیں، کبھی آس دلاتے ہیں، کبھی پھر ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ قوم سدھرنے والی نہیں، میں اکیلا کیا کروں، ایک وزیر اعظم تو کچھ نہیں کر سکتا۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ جناب اگر لیڈر ٹھیک ہو اور تو پھر اگر کمانڈر شیر ہو تو پھر گیدڑوں کی فوج بھی شیر بن جاتی ہے، جیت جاتی ہے، اور کمانڈر گیدڑ ہو تو پھر شیروں کی فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی، پہلے یہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر جب حکومت میں آئے، جب چیزیں سامنے آئیں، جب لگ پتہ گیا کہ نہیں یار یہ یہاں پر کمانڈر شیر ہو بھی تو کچھ نہیں ہوتا، حالات کہیں اور ہیں، کچھ اور ہیں، قابو سے باہر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے، تو پھر وہ کیا اب قوم کو ڈراتے بھی رہے۔ اور پھر جب قوم کو کیا ہوتا ہے وہ ایک ڈسپلن کے ذریعے، ایک رٹ کے ذریعے، رٹ آف گورنمنٹ کے ذریعے کورونا میں قوم کو SOPs کا پابند بنانے کے لیے کہا گیا تھا کہ جی پابند بنا، تو وہ کہتے تھے کہ جی ہم آزاد ملک ہیں، جمہوری ملک ہے، اور آزاد ملکوں میں ڈنڈوں کے ذریعے قانون نافذ نہیں کیا جاتا۔ لیکن وہی عمران خان اب دوبارہ قوم کو، کیونکہ 3 سال گزر گئے، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جی اب کہاں سے بچت کا راستہ ہے، کیسے نکلا جا سکتا ہے، تو اب انہوں نے چوتھی ویو جو ہے کورونا کی اس کا حوالہ دیا ہے، اس کے لیے قوم کو پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم کورونا کی چوتھی ویو آ رہی ہے، اگر ہم نے اس سے بچنے کی کوشش نہ کی، ہم نے احتیاط نہ کیا تو پھر خطرناک ویو ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے انڈونیشیا کا ذکر کیا، انہوں نے انڈیا کا حوالہ دیا کہ جی وہاں پر وہ خطرناک ہو گیا ہوا ہے، اور اگر ہمارے ہاں کورونا آ گیا، چوتھی ویو آ گئی تو پھر یہ بڑی مشکل ہوگی، اور ہم اگر اس سے بچ گئے، کورونا کی تباہی سے، چوتھی ویو کی تباہی سے اگر پاکستان بچ گیا تو پھر ہم آگے نکل جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، یہ کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ کے موقع پر، کیونکہ وہ ہم ہر چیز ہم کرنے کے عادی ہیں، بجائے احتیاط کے، احتجاج تو ہم کرتے ہی ہیں، احتیاط کے علاوہ ہم سارا کچھ کرنے کو کر لیتے ہیں، تو جب ہم احتیاط نہیں کریں گے عید الفطر کے عید الاضحیٰ کے دوران، عید قربان کے دوران، تو پھر ظاہر خطرہ ہے کہ کورونا کی چوتھی ویو ہمارے یہاں آئے گی اور تگڑی آئے گی، تو اس سے بچنے کی تو ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ جو کہہ رہے تھے، جس طرح وہ ملک کو اوپر اٹھانے کی باتیں کر رہے تھے، تو ظاہر ملک ادھر نہیں اٹھ رہا، تو جیسے وہ کورونا سے پہلے وہ مائنس میں جا رہی تھی اپنی GDP، تو انہوں نے پھر وہ کورونا آ گیا تو کورونا میں وہ چھپا دیا تھا سارا کچھ، تو ابھی بھی وہ قوم کو خطرہ کورونا کا دکھا کر اپنی کارکردگی اس کے پیچھے ظاہر چھپائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورونا نہیں آ رہا ہے، چوتھی ویو نہیں آ رہی، چوتھی ویو آ رہی ہے۔ میں صرف عمران خان صاحب کی نیت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اگر معیشت ٹھیک ہوتی، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سارا کچھ بہتر ہو رہا ہے، تو پھر وہ شاید اس طرح قوم کو ڈرانے کی کوشش نہ کرتے، کیونکہ وہ ڈرانے، آپ کو پتہ ہے شروع میں کہتے تھے کہ ایویں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو، نزلہ زکام ہے، بخار ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی ضرورت نہیں ہے ماسک پہننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، سارا جو کچھ کرتے ہیں کریں۔ وہ شروع میں جب عمران خان صاحب نے کہا تھا، تو وہ کورونا کے متعلق خان صاحب جو مسلسل یو ٹرن لیتے رہے، تو اس میں یہ والے یو ٹرن میں لگ رہا ہے کہ کہیں ان کی جو حکومت کی کارکردگی ہے، اب کورونا کے پیچھے مزید اس کو چھپانے کی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے، اسی لیے انہوں نے ایڈوانس میں بات کر دی ہے کہ جی کورونا سے اگر بچ گئے تو پھر ہم ترقی کر جائیں گے۔ اب آخر میں جی ویڈیوز پر جو کمنٹ آئے ہیں اس کا ذکر ہو جائے تو پیر جان دستی صاحب ہیں، دشتی، وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دن یو ٹرن پہ پروگرام کریں، دیکھتے ہیں سینچری ہو گئی یا نہیں۔ خان صاحب نے وہ جو الیکشن کمیشن میں جا کر اب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے، وہ جو میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا، اس پر یہ دشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یو ٹرنس کا ذرا سرچ ورچ کر لیں، سینچری سے کام بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے، اور مجھے ندیم افضل چند کا مختارہ یاد آ رہا ہے کہ گل ود گئی ہوئی ہے، سینچری تو وہ تو پہلے سال میں ہی ہو گئی تھی نا، وہ تو 100 دنوں میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کرنا تھا، جو جتنے ٹارگٹ تھے وہ سارے کے سارے ٹارگٹ پیچھے پھینک دیے تھے نا، تو وہ جو سینچری تو پہلے اس میں ہو گئی تھی،
پہلے 100 دنوں میں ہو گئی تھی، تو سینچری پہ نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی عالمی ریکارڈ نہ بن گیا ہو، وہ بھی کرکٹ میں. یو ٹرن شاید دنیا میں اتنے کسی نے لیے ہوں. حمزہ علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں محمود و ایاز ایک ہوئے، خاقان اور پنڈی کے شیخ ایک ہوئے. اب جی المیہ ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں، اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن سیاست ہے، اپنی اپنی سب نے کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لب و لہجہ وہ نہیں تھا جس لب و لہجے میں عباسی صاحب نے جواب دیا ہے. تو یہ المیہ ہے کہ سنجیدہ لوگ بھی اس لیول پر آ جاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.